بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اپنے پروگرام بچوں کی شام میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سن کر۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا سوال بھی ہے اور اچھے اچھے سیگمنٹ بھی ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہے اور یہاں موجود بچے بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سوال کا جواب دینا ہے جی، تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ سوال، وہ کون سی سورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ وہ کون سی سورت ہے جسے 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی، تو اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ جی، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، قرآن پاک کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے. یہ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنی تلاوت قرآن پاک. اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے یہ حوالے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا آ میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں ہاں میرے جرموں، میرے جرموں، میرے جرموں ہاں میرے جرموں، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی. بات کرتا ہوں تو آتی
الحمدللہ الحمدللہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں واللہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے جزاک اللہ پاک آپ کو مدینہ شریف دکھائے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی آئیے ایک دفعہ پھر سوال آپ سے کر لیا جاتا ہے سوال وہ کون سی سورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے وہ کون سی سورت ہے جسے 3 مرتبہ پڑھنے سے 3 ٹائمز پڑھنے سے مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جی مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں اپنا نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی بچوں کی شان بچوں کی شان یہ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خوب توجہ سے سننا ہے بچوں تیار ہے نا سوالات بھی ہوں گے توجہ سے سننا پڑے گا تو جوابات دے پائیں گے نا تو پلیز توجہ سے سنیے گا ٹھیک ہے پیارے بچوں آج کی کہانی ہے 2 مرغوں کے بارے میں جو ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے ایک کا گھر بڑا تھا جبکہ دوسرے کا گھر چھوٹا تھا اسمال تھا لیکن بڑے گھر والا مرغا بہت مغرور تھا اور لڑاکو تھا اور ہر وقت یہ پلان کرتا رہتا تھا کہ کس طرح اس دوسرے مرغے کے گھر پر قبضہ کیا جائے یہ تو پیارے بچوں کیا سنا یہ بتائیں کہ آج کی کہانی کس بارے میں پہلے ان کو مائک دیجیے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے جی جی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا
نہیں تو ان کو دیجیے. 2 مرغے کے بارے میں. 2 مرغوں کے بارے میں. جی اور سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے گھر کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ آپ بتائیں. کو مائک دیجیے. ایک مرغے کا گھر بڑا تھا اور دوسرے کا چھوٹا. اور مغرور مرغا کیا کرنا چاہتا تھا؟ چھوٹے گھر والے مرغے کا گھر قبضہ کرنا چاہتا تھا. پلان بنا رہا تھا، پلان بناتا رہتا تھا کہ چھوٹے گھر والے مرغے کا، اپنے پڑوسی کا یہ گھر پر قبضہ کیا جائے. پھر ایک دن موقع پا کر اس مغرور مرغے نے پڑوسی مرغے پر حملہ کر دیا. وہ بیچارہ تھا بھی کمزور، بہت کمزور تھا. آخر کار وہ اپنے گھر کو روتا ہوا چھوڑ کر ایک کونے میں سر چھپا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ لڑاکو مرغا ایک دیوار پر جا بیٹھا اور اس نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا. پھر جیت کے جذبے میں زور سے آواز نکالنے لگا. جی پیارے بچوں، مغرور مرغے نے کیا کرا؟ آپ بتائیں. چھوٹے گھر والے مرغے پر حملہ کر دیا. کیا کرا؟ حملہ کر دیا. موقع پا کر حملہ کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اسی دوران وہاں سے ایک عقاب، جو کہ ایک شکار کرنے والا پرندہ ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. اس نے جب موٹے تازے مرغے کو دیوار پر دیکھا تو فوراً اس پر جھپٹا اور اپنے پنجے میں پکڑ کر اس مرغے کو اٹھا کر لے گیا. جی اس پرندے کا نام بتایا جو ابھی میں نے بتایا آپ کو. توجہ سے سننا تھا. جی آپ بتائیں. مائی جی. اوقاف. اوقاف نہیں، اوقاف. قریب قریب ہے. آپ کا جواب درست ہے. جی اوقاف. اوقاف ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ جب جھپٹا اور اپنے پنجے میں پکڑ کر اس مرغے کو اٹھا کر لے گیا. کون پرندہ؟ عقاب. وہ مرغا چیختا رہا، لیکن اب اس کی مدد کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد بچوں وہ کمزور مرغا کونے سے نکلا اور اپنے گھر میں دوبارہ خوشی خوشی رہنے لگا. سچ ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. سچ ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. جی عقاب نے کیا کرا مغرور مرغے کے ساتھ؟ آپ سے لیتے ہیں. عقاب نے مرغے کو پنجے میں جھپٹ لیا. اور پھر اس مغرور مرغے نے کیا کرا؟ وہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کو بار بار کیا کر رہا تھا؟ وہ چلا رہا تھا اور اس کی کوئی مدد کرنے کو نہیں آ رہا تھا. مدد کرنے کو کوئی تھا نہیں. تو جناب آگے سنتے ہیں، کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. پیارے بچوں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی سے لڑنا بھی نہیں چاہیے. اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے دوسروں کو، اور اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے. یاد رکھیے برائی کا انجام برا اور اچھائی کا بدلہ اچھا ہوتا ہے. اس لیے جو کچھ بھی ملے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ کہانی ہوئی ختم. اب بچوں سے کریں گے سوالات. اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کوئی ایک پوائنٹ آپ بتائیں. اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹوں پہ کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. جس کے بارے میں برا سوچتے اسی کو برا. یاد رکھیے برائی کا انجام برا اور اچھائی کا بدلہ اچھا ہوتا ہے. جی کسی اور سے کوئی اور. جی آپ کو کیا سبق حاصل ہوا اس کہانی سے؟ یہ سبق ملا. اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا؟ کہ ہمیں کسی پہ اپنے آپ پر غرور بھی نہیں کرنا چاہیے اور اپنے سے کمتر کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے سے کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے جو کچھ بھی ملے کہ بندہ سوچے میں طاقتور ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کمزور ہے تو میں اس سے سب کچھ چھین لوں گا، سب کچھ لے لوں گا. اسکول مدرسے میں بھی آپ کسی چھوٹے بچے کو دیکھیں تو آپ اس کے ساتھ شفقت سے پیش ہیں، ٹھیک ہے،
اور بڑوں کی عزت کریں, اور یہ نہیں کہ آپ بڑے ہیں تو اس پر اپنا روب چلیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسے غصہ کرے, اچھی چیزیں بچوں کو سمجھائے, ان پر شفقت کرے اور بڑوں کا احترام کرے. تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کال کی طرف. جی میرا نام محمد مبشر رضا اتاری ہے, میں جڑا والا سے بول رہا ہوں. بچوں کی شام میں سوال کا جواب ہے. سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ آپ کی کال کا, اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام احمد بشار ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. آج کے اس سوال کا جواب ہے سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. جزاک اللہ خیر, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال. میرا نام احمد رضا اتاری ہے, میں صدیق آباد سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ الاخلاص. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی پیارے بچوں, آپ کی کچھ کال شامل کری. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے مینرز. جی بچوں کی شان, بچوں کی شان. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ مینر کے ساتھ میں ہوں کتنی رضا. پیارے بچوں, گڈ مینرز میں سے ایک مینرز یہ بھی ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں, ان سے ادب سے بات کریں اور ان کے بڑے ہونے کا لحاظ کریں. پیارے بچوں, اگر کوئی بڑا ہم سے سختی سے بات کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے تب بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان سے بدتمیزی کریں یا ان سے زور زور سے بات کریں. اس موقع پر ہمیں صبر ہی کرنا ہوگا. پیارے بچوں, اس بارے میں یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا کہ ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. پیارے بچوں, اگر ہمارے بڑے ڈانٹتے بھی ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, تو ہمیں کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اور بدتمیزی بھی نہیں کرنی چاہیے, ہے نا گڈ مینرز. اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. بچوں کی شان, بچوں کی شان. صلو علی الحبیب. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے کتمیر بھائی نے ہمیں بڑوں کے ادب کے بارے میں بتایا. کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے, ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اور کیا بتایا, کون بچہ بتائے گا؟ جی آپ بتائیں, مائک دیجیے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. جی بتائیں. اگر بڑے ہم کو ڈانٹے تو اس میں ہم لوگ کا ہی فائدہ ہے. جی ہم لوگ کا ہی فائدہ ہے. جی جناب, بڑے ہمیں ڈانٹیں گے تو کچھ اچھے کام کے لیے ڈانٹیں گے, اچھی چیز کے بارے میں ہماری اصلاح ہی کریں گے. جی کوئی اور وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ڈانٹیں گے. جی آپ. اگر ہمارے بڑے اگر ہمارے کو ڈانٹتے ہیں تو ہمارا اس میں ہی فائدہ ہے اور ہمیں اس پہ صبر بھی کرنا چاہیے. ہمیں اس پہ صبر بھی کرنا چاہیے. یہ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمیں ہمارے کتمیر بھائی نے میسج دیا. کتمیر بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ. اب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کوئز ٹائم. بچوں ریڈی ہے نا؟ سوالات ہونے والے ہیں, سوالات کے جوابات آپ کو دینے. اور پیارے مدنی چینل کے ناظرین, آپ گھر میں سوچیں اور جواب دیتے رہیں. سوال نمبر 1, بتائیے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ بتائیں انس بھائی. مٹی. مٹی. لگ رہا ہے کسی اور سے بھی پوچھا چلا جائے. آپ بتائیں. مٹی سے. مٹی. ایک اور کوئی بتائیں. یہ آپ بتائیں, مائک دیجیے. مٹی. مٹی. آپ تینوں کا جواب درست ہے. سوال نمبر 2, کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ آسان جواب ہے بڑا اس کا.
آپ بتائیں, مائک دیجیے ان کو. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اور کون بتائے گا؟ جی فیضان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی تیسرے سے بھی پوچھنا چاہیے. آپ بتائیں مائک میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سوال نمبر 3, جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے یا بعد میں دیا جاتا ہے؟ آپ بتائیں. جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے. پہلے ہوتا ہے, اور آپ کا جواب درست ہے. سوال نمبر 4, ایک بچہ ایک دن میں 10 بار پہلا کلمہ پڑھتا ہو تو بتائیے 12 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ بچوں کو آ رہا ہے. جی آپ بتائیں. 120 120. 120. آپ صحیح گن رہے ہیں, آپ کی گنتی صحیح ہے, دیکھ لیں. جی 120 ہی ہوتے ہیں. جی دوسرے سے بھی کسی کو پوچھتے ہیں تو جی آپ بتائیں. 120. 120. آپ بتائیں. 120. آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. سوال نمبر 5, انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کون ہے دشمن؟ جی تقریباً کون؟ جی آپ بتائیں. شیطان. شیطان. کس اور سے رہتا ہے؟ انس بھائی آپ کو آتا ہے تو جلدی جلدی جواب دیجیے. شیطان. کوئی اور بھی بتائے. آپ بتائیں, مائک دیجیے ان کو. انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے انشاءاللہ عز و جل. بتائیے شیطان کتنی انگلیوں سے کھاتا ہے, 1 یا 2؟ آپ بتائیں, مائک دیجیے. 1. کسی اور سے بھی لیتے ہیں. فیضان بھائی. 2. کسی اور سے لینا پڑے گا. آپ بتائیں, مائک دیجیے ان کو. 1. آپ دونوں کا جواب درست ہے. شیطان 1 انگلی سے کھاتا ہے. سب سے افضل جنت کا نام بتائیے. جی غفران بھائی. جنت الفردوس ہے. سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. وضو میں چہرہ کتنی بار دھوتے ہیں؟ آپ بتائیں. 3 دفعہ. 3 دفعہ. پہلے کسی اور سے لیتے ہیں. نس بھائی کو آتا ہے, نس بھائی سے لینا پڑے گا. 3. اچھا کوئی اور. 3 دفعہ. آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. صدیق کس صحابی کا لقب ہے؟ صدیق کس صحابی کا لقب ہے؟ ہنٹ دوں, خلیفہ ہے, سب سے پہلے خلیفہ ہے. ماشاء اللہ. جی غفران بھائی. خلیفہ اول, یار غار, محبوب مزار, یار مزار, یار غار, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہر صحابی نبی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی, 4 یاران نبی اور حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمان غنی فاطمہ اور علی ہے, حسن حسین بھی والدین نبی ہر زوجہ نبی ہے, معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی ہر صحابی نبی جنتی. آخری سوال اور جواب دینا ہے بچوں کو. نماز میں کس طرف منہ کیا جاتا ہے؟
امام کی بیٹی. یس بھائی آپ بتائیں. نہیں قبلہ شریف. کعبہ شریف، قبلہ شریف. یہاں سے کون بتا رہا ہے؟ ستارے مسعود پہ. آپ بتائیں. ان کو مائک دیجیے. ان کو قبلہ شریف. قبلہ شریف، کعبہ شریف. یہاں سے کون بتا رہا ہے؟ فیضان بھائی. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ شریف. آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے کچھ سوالات اور بچوں نے دیے کے جوابات. اب بڑھتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئے دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. جی فیضان بھائی آج کون سی دعا بتا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو سرما لگاتے وقت کی دعا یاد کراؤں گا. بتائیے. پیارے بچوں، آج ہم اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ میں ایک پیاری سی دعا یاد کریں گے. بچوں توجہ کے ساتھ سننا ہے. اور وہ دعا ہے سرما لگاتے وقت کی دعا. کون سی دعا ہے؟ وقت کی دعا. تو پیارے بچوں، سرما لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی سیدھی آنکھ میں 2 سلائی لگانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے سلائی کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں ریحان بھائی. جس سے سرما لگایا جاتا ہے. جی، جس سے سرما لگایا جاتا ہے اس کو سلائی کہتے ہیں. سب سے پہلے سیدھی آنکھ میں 2 سلائی لگانی چاہیے. کتنی سلائی لگانی چاہیے؟ 2 سلائی. پھر الٹی آنکھ میں 3 سلائی لگانی چاہیے اور آخر میں پھر سیدھی آنکھ میں 1 سلائی لگائی جائے. تو پیارے بچوں، سرما ڈالتے وقت کی دعا ضرور پڑھنی ہے. آئے پہلے میں آپ کو یہ دعا یاد کروا دیتا ہوں، پھر آپ کو سنانی بھی ہے. سرما لگاتے وقت کی دعا. اللہم متعنی بالسمع والبصر. اللہم متعنی بالسمع والبصر. اللہم متعنی بالسمع والبصر. آمین. اب کس کس کو یاد ہوئی دعا؟ نان بھائی آپ بتائیں. آپ سنیں گے؟ آپ سنیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر. ماشاءاللہ. کوئی اور سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کوئی اور سنائے گا؟ آپ سنیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ سنیں. اللہم متعنی. بتعنی نہیں ہے حضرت، متعنی. متعنی جی. بالسمع والبصر. ماشاءاللہ. بھائی آپ سنیں. سبحان اللہ. جی بالکل. آپ سنیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر. آپ سنیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر. جی اب آپ بھی بچے ہیں. آپ سنیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر. اب اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. ترجمہ. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. دوبارہ دہراتا ہوں. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. چلیں اب مل کر یاد کرتے ہیں. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا.
الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. اب اس کا ترجمہ کون سنے گا؟ آپ سنیں. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے مجھے سننے اور دیکھنے والے کا سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اور کوئی سنا؟ آپ سنیں. الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ اٹھانے والا بنا. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سرما لگانے وقت کی دعا یاد کری. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو شامل پروگرام کرتے ہیں. جی سب سے آخری نبی. جزاک اللہ خیرہ. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام اقرا زینب ہے. میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نئی ویلا سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اب انشاءاللہ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے کی طرف. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں ہمارے پیارے پیارے بزرگوں کے پیارے پیارے عقیدے. اور آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے مبارک عقیدہ سنیں گے. تو آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. پیارے بچوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مبارک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ جھوٹ بولتے، نہ غیبت کرتے، نہ چغلی کرتے، نہ کسی کا دل دکھاتے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے. اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا فرمایا. جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شعر میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے. چلے آئیں میں آپ کو وہ شعر بھی سنا دیتا ہوں. آپ سب ریڈی ہیں شعر سننے کے لیے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آئے میں آپ کو ترجمے بتا دیتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جیسا آپ چاہتے تھے ہمارے رب نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اور جنہوں نے ہمیں جواب دیا ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. اور اس کا جواب سورۃ الاخلاص تھا. بچوں کی شام، بچوں کی شام. آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.
गया आ गया